رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا بانعم اہل الدنیا، قیامت والے دن اللہ پاک ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مزے کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کی تو رپورٹیں آج بھی چھپتی ہیں کہ دنیا میں مالدار کون ہے، جی پورے اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا مالدار کون ہے، اخباروں میں آتا ہے۔ برٹن کا سب سے بڑا مالدار کون، پہلے نمبر وہ، دوسرے نمبر پر وہ، تیسرے نمبر پر وہ۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون، پہلے نمبر پر وہ، دوسرے پر وہ، تیسرے پر وہ، رپورٹیں چھپتی ہیں۔ اللہ پاک نے مالدار کو نہیں فرمایا کہ مالدار کو لاؤں گا، اس لیے کہ ممکن ہے ایک آدمی کے پاس مال تو بہت تھا لیکن اس کے باوجود وہ پریشان تھا، اس کی اولاد نافرمان تھی، مال تو بہت تھا، بیوی نافرمان تھی، مال تو بہت تھا، بیماریوں میں گھرا ہوا تھا، مال تو بہت تھا لیکن اس کے دشمن بھی بہت تھے۔ دنیا کے اندر ممکن ہے کہ مال تو بہت ہو لیکن راحت نہ ہو۔ قیامت والے دن اللہ اس آدمی کو بلائیں گے جس نے سب سے زیادہ راحت و آرام والی زندگی گزاری ہوگی۔ ایسا آدمی جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، ایسا آدمی جس کی مرضی کے خلاف دنیا میں کچھ نہ ہوا ہو، ایسا آدمی جس کو دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہو، اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور بلا کر ایک اس کو ڈبکی دیں گے جہنم کے اندر، صرف ایک، نیچے ڈالا پھر واپس نکال لیا، اور پھر اللہ پاک پوچھیں گے هل رأیت نعیما قط، تو نے کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی تھی؟ هل مر بک نعیم قط، کیا کبھی تو نے کوئی راحت آرام کی چیز تجھے یاد ہے؟ ایک دنیا کی زندگی گزار کر آئے ہو، دنیا میں بڑا عرصہ رہے تھے، بہت کھایا تھا پیا تھا، کوئی دنیا کی راحت یاد ہے، کوئی آرام کی رات یاد ہے، کوئی آرام کا دن یاد ہے، کوئی دنیا کی نعمت تمہیں یاد ہے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اے اللہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں ما مر بی نعیم قط ولا رأیت نعیما قط، اے اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ جہنم کی مصیبتیں ایسی ہیں، جہنم کے عذاب ایسے ہیں، جہنم کی ناکامیاں ایسی ہیں، جہنم کے اژدہا ایسے ہیں، جہنم کی ذلت اور رسوائی کے نقشے ایسے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک کافر کے لیے اس کے مقابلے میں وہ جنت ہے، اور ایمان والے کے لیے اللہ نے جنت میں اتنا کچھ بنا دیا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں اگر سب کچھ بھی ایمان والے کو دے دیا جائے تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کی جو تمہاری آگ ہے اللہ پاک نے اس کو 70 دفعہ بجھا کر پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اندازہ کرو دنیا کی آگ کے اندر ایک انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، کیا مطلب؟ بعض دفعہ عادت ہوتی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جی حدیث پاک میں آتا ہے، اور اللہ کے بندوں پتہ بھی ہے کون سی حدیث میں آتا ہے، بغیر تحقیق بغیر ثبوت کے کہہ دینا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میرے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے ہیں۔ فرمایا جس نے جھوٹے طور پر ایسے الفاظ میری طرف منسوب کیے جو میں نے نہیں کہے تھے اور یہ کہہ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، وہ آدمی جہنم کی 2 آنکھوں کے درمیان میں اپنے آپ کو لکھ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کی آنکھیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کی زبان بھی ہے، جہنم بولتی بھی ہے، جہنم دیکھتی بھی ہے،
جہنم کسی کمرے کا نام نہیں، کسی مکان کا نام نہیں، بلکہ زندہ جیتی جاگتی ایک جانور کا نام ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر سب سے پہلے انسان جمع ہو جائیں گے، پھر آسمان کی مخلوقات زمین پر آ جائے گی، پہلے آسمان کی مخلوقات، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، ساتوں آسمانوں کے اندر جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی زمین پر اتر جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر اللہ پاک خود بھی زمین پر نزول فرمائیں گے، اور اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم کو پکڑ کر لاؤ۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ اس کی 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور فرمایا کہ جب 100 سال کی مسافت رہ جائے گی اور جہنم وہیں سے انسانوں کو دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو جہنم کی چنگھاڑ اور جہنم کا چیخنا اور جہنم کا چلانا اور شور مچانا یہ 100 سال کی مسافت سے انسانوں کو سننا شروع ہو جائے گا۔ فلا يبقى نبی فلا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جسا برکبتہ، جب اس شور کی آواز کو سنیں گے، کیسا شور؟ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں اتنا شور ہوگا جیسے یہ جہنم ابھی پھٹ جائے گی۔ جیسے کسی بندے کو غصہ ہو تو ہم کہتے ہیں نا بھائی پھٹو گے کیا ہوگا، اتنا تمہارا منہ سوج گیا ہے، تمہاری رگیں اتنی پھول گئی ہیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم اتنا شور مچاتی ہوئی آئے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا کہ اس کا شور ایسا ہوگا جیسے وہ غصے سے پھٹنے والی ہے، اور لا کر جب وہ قریب 100 سال کی مسافت پر ہوگی، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت ڈر نہ جائے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہم بخلتی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آپ نے مجھے خلیل بنایا، اس خلیل ہونے کا واسطہ آج میں صرف اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بکلامی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آپ نے مجھ سے کلام فرمایا تھا زمین کے اندر، اے اللہ اس کلام کرنے کا واسطہ آج میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہم بما اکرمتنی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی تھی، اے اللہ بڑا احسان میرے اوپر کیا تھا، ان تمام احسانات کا واسطہ آج میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام فرمائیں گے اللہم امتی لا اسألک نفسی، اے اللہ آج میری امت پر رحم فرما دے، اپنے بارے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو جہنم اپنی تمام شدتوں کے ساتھ اور اپنی تمام مصیبتوں کے ساتھ اور اپنی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کے ساتھ جو ایک غیر ایمان والے کو ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں جو دنیا اس کو ملی یہ اس کے لیے جنت ہے، یہ اور جو ایک ایمان والے کو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا اگر ساری بھی سمیٹ کر اس کو دے دی جائے تو یہ اس کے لیے قید خانہ۔ دوسرا مطلب، تیسرا معنی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تیسرا معنی جو محدثین بیان فرماتے ہیں، قید کے اندر جب آدمی چلا جاتا ہے، خواہ اس کو کوئی بھی کلاس ملے، آج کل تو جیل خانے میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، جیسے جیسے جرم سیاسی قیدیوں کو اے کلاس، لیکن جو بھی کلاس ہو جیل ہی ہے، جو بھی کلاس ہو جیل کے اندر سے قیدی نکلنا ہی چاہتا ہے، خواہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں مجھے بغیر کمائے ہوئے روزی مل رہی ہے، پھر بھی وہ جیل میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں میں محفوظ ہوں، یہاں میرے اوپر کسی نے حملہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ جیل کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ جیل کا قیدی ہر حالت میں نکلنا چاہتا ہے، خواہ کتنی ہی آرام اور کتنی ہی راحتیں اور کتنی ہی لذتوں کا سامان اس کا جیل کے اندر پہنچا دیا جائے، قیدی جب تک قیدی ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کب میں یہاں سے نکل جاؤں۔ مسلمان کی، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہے تو اپنے آپ کو قیدی سمجھے اور اپنی موت کا ایسے ہی انتظار کرے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کر فارس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ رستم ہے اور بڑے بڑے ایران والے تو وہ تھے جنہوں نے بڑا تکبر ان کے اندر تھا کہ کون ہے دنیا کی طاقت جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر پہنچے ہیں۔ لشکر کیسا تھا؟ سواریاں بھی ٹوٹی پھوٹی سی، کسی کے پاس گدھا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس اونٹنی ہے، کوئی پیدل ہی چل رہا ہے، کسی کے پاس کپڑے ایسے ہیں کہ کرتا پہنا ہوا ہے اور نیچے چھوٹی سی لنگی باندھی ہوئی ہے، کسی کا آستین سے کرتا پھٹا ہوا، کسی کی لنگی پھٹی ہوئی۔ ایسا لشکر دیکھ کر اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ آئے ہو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، لگتا یہ ہے کہ تمہیں بھوک اور پیاس یہاں لے کر آئی ہے۔ او بھائی چلے جاؤ واپس، تمہاری بھوک پیاس کا انتظام کر دیتے ہیں، وہیں کچھ بھیج دیں گے غلہ، کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ان معی قوم یحبون الموت کما تحبون الخمر، میں ایسی قوم کو ساتھ لے کر آیا ہوں جن کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو، جیسے تمہارے لیے دنیا کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں، میرے ساتھ جو قوم ہے موت ان کو اتنی پسند ہے۔ الموت احلا عندنا من العسل نحن بنو ضبط اصحاب الجمل، ہم وہ لوگ ہیں کہ شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنی میٹھی ہمارے نزدیک موت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم حبب الموت الی من یعلم ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک، اے اللہ جو اس ایمان کو رکھتا ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے دل میں موت کی محبت کو پیدا فرما دے، اس کے دل میں موت کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا تداعی الامت کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، اے میری امت لوگ تم پر ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے کسی دسترخوان پر جھپٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا علی قلتنا ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ جس کا دل چاہے ہم پر جھپٹ جائے، اور جس کا دل چاہے ہمیں کھا جائے، اور جس کا دل چاہے ہمیں مار جائے، اور جس کا دل چاہے ہمیں قتل کر جائے، اتنے ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا، تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کا جھاگ، اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوگی، ایسے ہو جاؤ گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن ہوتا ہے دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جب سے مسلمان نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں، اس وقت سے ذلت ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے کہ ہم قیدی ہیں، ہم نے پابندیوں کے ساتھ جینا ہے، ہم نے جو کچھ لینا ہے آخرت میں لینا ہے، جو کچھ ہمارے لیے بنایا ہے جنت میں بنایا گیا ہے، ہمارا منتہا نظر دنیا نہیں ہے، ہمارا منتہا نظر آخرت ہے۔ ہم دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مقام لینا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی قبر کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم قیامت کے دن کی عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے سرخروئی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر تو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اب دنیا کے دن تو ہم نے گزارنے ہیں، لیکن موت کا انتظار کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، بیوی نے رونا شروع کیا، واہ کربا واہ کربا، بڑے دکھ کی بات ہے، آپ سے جدائی کا وقت ہے، آپ ابھی چلے جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم اکیلے کیسے زندگی گزاریں گے؟ سنتے ہی فرمایا انتقال کا وقت قریب ہے، واہ تربا واہ تربا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کل میری ملاقات ہوگی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ۔ موت کو اس لیے پسند کرنا، ایمان کے ساتھ گیا تو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے گی، ایمان کے ساتھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوگی، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا شہداء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، اللہ کے محبوب بندوں کی، نیک بندوں کی، کامیاب ہونے والے بندوں کی میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسا بہترین تصور ہے کہ اگر اس تصور کے ساتھ ہم جینا شروع کریں تو ہمارے دنیا کے مسائل نہ رہیں۔
پھر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری دکان چلتی ہے کہ نہیں چلتی، پھر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ زمین میرے نام لگی کہ نہیں لگی، پھر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس بینک میں پیسے اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے، پھر میرا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے اتنے جوڑے بنے کہ نہیں بنے، میری گاڑی فلاں آئی کہ نہیں آئی۔ اگر ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے آخرت بنانی ہے تو یہ دنیا کے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو راحت والی اور عزت والی دنیا کی زندگی ہے جو ہم صحابہ کی پڑھتے ہیں، اس کا تصور بھی آج ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے۔